یاد لب یک شب خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر فرش عزا پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو باقی رہنے والا رزق ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو مطالب ممبر سے بیان ہو رہے آپ لوگ انہیں اپنے اذہان عالیہ میں جگہ بھی دے رہے ہوں گے اور خاص تفکر اور تدبر کا سفر طے کر رہے ہوں گے اور مقام سے مقام تک کی منزلوں کو پا رہے ہوں گے. آج کی جو مجلس ہے اس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صبر کربلا کے آئینے میں ہے. صبر کیا ہے اور خاص کربلا شناس کو، عزا شناس کو جب کلمہ صبر کا سامنا ہو تو وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کریں گے. یہ مجلس عام مجلس تو ہے نہیں. عربی میں ایک قانون ہے کہ کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ عام ہوتے ہیں، اس کو اسم نکرہ کہیں گے. ایک اسم ہے جو کہ عام ہے اور ایک اسم ہے جو کہ خاص ہوگا جس کو ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ کہتے ہیں. اسم نکرہ یعنی بیت، بیتن، ٹھیک ہے، عام ہے. لیکن اگر قانون یہ ہے کہ اگر اسم نکرہ کو منسوب کر دیں کسی معرفہ سے یا کسی خاص شے سے، کسی مخصوص شے سے، مثلا اگر ہم نے بیتن کہا تو بیتن یعنی گھر عام ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو منسوب کر دیا بیت زیدن تو اب ہو گیا زید کا گھر. تو جب یہ زید کا گھر بن گیا بیت زیدن تو بیت تو وہی اسم نکرہ رہا، لیکن چونکہ زید سے مل گیا
تو اس زید سے ملنے کے بعد اس نے زید کی جو خاص تاثیر تھی وہ بھی اپنے اندر جذب کر لی. تو اب یہ جو بیت ہے یہ اگرچہ رہا تو وہی اس میں نکرا، لیکن چونکہ مل گیا ہے زید سے، معرفہ سے ملنے کے بعد اس کی جو خصوصیت ہے وہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں تاثیر ہے، وہ تاثیر اس میں نکرا میں آ گئی. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک کا ایک قانون تھا. اب اپنے ذہنوں کو بلند کیجئے. دوسرا قانون کہ جب کبھی کوئی ایسا اسم جو کہ کسی معرفہ سے متمسک ہو رہا ہو اور وہ معرفہ فقط اور فقط معرفہ نہ ہو بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عالی مقام بھی ہو. مثلا جیسے ہم نے بیت زیدن کہا تھا تو بیت زید سے مل کر خاص تو ہو گیا تھا، لیکن زید کوئی عالی مقام ہے یا نہیں ہے یہ تو ابھی ثابت نہیں ہے. لیکن اگر بہت توجہ، تو اسی لیے اگر یہ اسم کسی معرفہ سے تو مل رہا ہو لیکن معرفہ فقط معرفہ نہ ہو، معرفہ بھی ہو اور عالی مقام بھی ہو. مثلا میں نے کہا تھا بیت زید، زید کا گھر، اگر زید ہٹا کر میں اللہ لکھ دوں تو پھر بیت اللہ ہو جائے گا، اور جب بیت اللہ ہوگا تو نہ فقط یہ کہ معرفہ سے مل کر خاص ہو جائے گا بلکہ عالی مقام بھی ہو جائے گا. بالکل اسی صرف کی بحث پر اب بالکل اسی بحث کو اگر آگے بڑھائیں تو جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں عربی میں بیٹھنے کو تو جلسہ کہتے ہیں، اور جس جگہ بیٹھا جاتا ہے اسے مجلس کہتے ہیں. مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں بیٹھا جائے مجلس ہے. تو جلسہ بیٹھنا، مجلس بیٹھنے کی جگہ. اگر فقط مجلس کو مجلس کے عنوان سے دیکھا جائے تو یہ تو ایک عام معنی دے رہا ہے کہ جناب بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں، لیکن جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فقط مجلس نہیں ہے، مجلس سید الشہداء ہے. مجلس سید الشہداء کہنے کے بعد جب یہ نکرہ معرفہ سے ملا تو جو معرفہ کی اعلیٰ مرتبہ تھا وہ بھی اس کے اندر سرائیت کر گیا. تو وہ اعلیٰ کتنا اعلیٰ ہے، چونکہ مجلس سید الشہداء کی ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ جو عظمت سید الشہداء کی ہوگی وہی مجلس اعظم میرے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مجلس اعظم، مجلس اعظم ہے، نہ فقط خاص ہے بلکہ عظمت یہ ہے. اسی لیے تو ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے. تو عزیزوں، آج کی مجلس کا جو عنوان کے تحت جس آیت کی تلاوت کی گئی بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، اور ہمیشہ کی طرح پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے. اگرچہ یہاں صبر سے ایک مراد روزہ بھی لیا گیا ہے، تو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت کا نشان 153 اور سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اپنی جامعیت کے حساب سے، جامعیت کے اعتبار سے بہت اہم سورہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق چونکہ توحید کے مطالب رکھتا ہے،
انتہائی جامع ہے، اس اعتبار سے قرآن کریم کا سب سے بافضیلت سورہ سورہ بقرہ ہے۔ نزولی اعتبار سے 87 نمبر اور کتابی اعتبار سے دوسرے نمبر کا سورہ ہے، سب سے طویل سورہ ہے۔ طوال السبع جو 7 سورہ ہیں، جو بڑے سورہ جات ہیں، ان میں سے پہلا ہی سورہ ہے۔ حروف مقطعات 29 سورہ کے اندر ہیں، جو سورہ شروع ہوتی ہے مقطعات سے، ان کا بھی پہلا سورہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت بھی سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا سب سے طویل کلمہ یعنی سب سے طویل لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت سے معجزات ہیں، قرآن تو پورا کا پورا معجزہ ہے، لیکن جیسے سورہ الحدید کے اندر ہم نے بہت سے معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، سورہ بقرہ کے اندر بھی عجیب انداز کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے۔ ٹوٹل آیات 286 286 آیات ہیں۔ 286 کو اگر لکھیں دیوار پر 286 اور اس کے بعد میں پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کتنے سورہ جو ہیں وہ مکی ہیں اور کتنے سورہ جو ہیں وہ مدنی ہیں، تو سورہ بقرہ اس کا جواب بھی اپنی آیات کی صورت میں دے دیتی ہے کہ لکھنے والے نے لکھا ہے 286، ادھر سے پڑھیے تو 28 اور درمیان سے پڑھیے تو 86۔ رسول اللہ کی پہلے مکی زندگی ہے یا مدنی؟ مکی، تو نیچے لکھیے مکہ اور ادھر لکھیے مدینہ، ادھر سے پڑھیے 86 مکی سورہ، ادھر سے پڑھیے مدینہ 28 سورہ۔ تو اب یاد رہے گا کہ مدنی سورہ کتنی اور مکی سورہ کتنی، تو جناب ادھر سے 28 اور ادھر تو عجیب ہے۔ آدھا کیجئے کیا بنتا ہے 286 کا؟ 143، یعنی کہ سورہ بقرہ کو اگر یوں کر کے درمیان سے کھولیں تو پھر 143 والی آیت سامنے آ جائے گی، یعنی درمیان آ جائے گا۔ آیت پڑھیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسْطًا، اور ہم نے تمہیں قرار دیا ہے ایک معتدل، وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا درمیان کھولو تو آیت میں بھی درمیان کی بات ہو رہی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ، درود پڑھے محمد، چونکہ یہی وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر بہت ہی مشہور اور معروف اور بہت ہی جلال والی آیت آیت الکرسی اسی سورہ میں موجود ہے۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شروع کی 4 آیات، اب دیکھیں سورہ بقرہ تو 286 کا آیت ہے نا، لیکن جو پیکج مل رہا ہے وہ پوری سورہ پر نہیں، اگر فقط اتنا بھی پڑھتے ہیں تو پیکج مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات اور آیت الکرسی یعنی کہ 255 نمبر کی آیت اور اس سے ملی ہوئی 2 آیات، تو 3 آیات وہ اور 4 آیات یہ، تو یہ 7 آیات جو پڑھ کر سوتا ہے، ایسے شخص کے لیے پروردگار عالم کا یہ انعام ہے کہ یہ کبھی ناخوش نہیں ہوگا۔ مطمئن رہے۔ آج ہمارے جوان پریشان ہیں، آج لوگ پریشان ہیں، انزائٹی ہے، اختلاج قلب ہو رہا ہے، اور علاج پروردگار نے خود قرآن کریم کی صورت میں دیا ہے۔ تو جو لوگ انزائٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 اور آیت الکرسی سے آیت الکرسی اور اس سے ملی ہوئی 2 آیات 7 آیات کی تلاوت کر کے سوئیے۔ ناخوش نہیں ہوں گے سے کیا مراد ہے؟
فقط انزائٹی نہیں، بات اور آگے چلی گئی، یعنی کہ ہر کام میں اطمینان حاصل ہوگا۔ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے تو پروردگار عالم کامیابیاں اور کامرانیاں لکھ دے گا۔ دوسری طرف سے فرماتے ہیں کہ شیطان نزدیک نہیں آتا، یعنی ایک اینٹی وائرس ہے جو انسٹال ہو جائے گا کہ شیطان کا حملہ جیسے ہی ہوا یہ ایکٹیویٹ ہو کر بھگا دے گا، گویا ایک شیلڈ کے طور پر سورہ بقرہ حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اس سورہ کے مناقب میں سے شامل ہے۔ اگرچہ اس سورہ کے اسماء میں بہت سے اسماء بیان ہوئے، فسطاط القرآن بھی اسے کہتے ہیں، فسطاط القرآن۔ ابھی دیکھیے وہ جو کہتے ہیں جامعیت کے اعتبار سے نام کے اوپر ہی اگر غور کر لیں، فسطاط کسے کہتے ہیں؟ فسطاط کہتے ہیں ایک بہت بڑے خیمے کو، جس کو آپ یہ جو مارکی لگتی ہے، اس مارکی کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیونکہ وہ مارکی بھی ایک خیمہ نما ہوتی ہے اور بہت بڑی خیمہ ہوتا ہے، تو اس کو اس اعتبار سے سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن کہا، یعنی کہ اتنی جامعیت رکھنے والا سورہ ہے کہ تمام کی تمام نعمتیں گویا سمٹ کر ایک ہی سورہ میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا دوسرا نام سنام القرآن بھی ہے۔ سنام سین سے، سین نون الف میم، سنام القرآن۔ سنام کسے کہتے ہیں؟ سنام کے اگرچہ بہت سے معنی، لیکن یہاں پر جو معنی خاص بیان ہوتا، اونٹ کے کوہان کو سنام کہتے ہیں، کیونکہ جو اونٹ کا جسد ہے، جسم ہے، اس کا سب سے اونچا حصہ جو ہے وہ اس کا کوہان ہوتا ہے، تو یہ اونچائی اور بلندی کے اعتبار سے سنام القرآن یعنی وہ سورہ کہ جو کہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بلند سورہ ہو۔ اور اس میں بھی اگر اونٹ کی تشبیہ دی جا رہی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کوہان کا اونٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یقیناً اگر وہ کچھ اس کے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے، گویا اس کا رزق اس کے اندر سمٹ کر آ چکا ہوتا ہے۔ اگر رزق چاہتے ہو، پروردگار نے تمہارے لیے سمیٹ کر سورہ بقرہ میں رکھ دیا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو، تو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر خاص حکم دیا اپنے تمام کے تمام ایمان لانے والوں کو کہ استعینو، مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز سے اور روزے سے۔ یہاں ایک حاشیہ لگانا چاہتا ہوں، ہمارے بچوں کو بہت پریشان کیا جاتا ہے، شرک کرتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، غیر اللہ سے مانگتے ہو، شرک اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا جائے تو شرک ہے۔ سورہ حم میں یہی کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عموماً یہاں تو نہیں ہے ایسا ماحول، لیکن ہمارے ہاں تو دیواروں پر بھی اور بسوں میں بھی اسٹیکر لگا ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نیچے فہرست ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یہ فلاں کہنا شرک ہے، کیونکہ اوپر یہ آیت لکھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگا ہے اس لیے شرک ہے۔ تو سوال، جس لہجے قرآنی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو لفظ نستعین ہے اصلاً استعانت ہی ہے نا، کہ پروردگار سے استعانت کی بات ہو رہی، وہی پروردگار سورہ بقرہ میں جب کہہ رہا کہ استعینو، لفظ بھی وہی ہے، استعینو یعنی کہ تم مدد طلب کرو، کس سے؟ نماز سے اور روزے سے یا صبر سے۔ سوال، کیا نماز اللہ ہے؟ کیا صبر اللہ ہے؟ یا جسے روزہ کہیں تو کیا روزہ اللہ ہے؟ جواب کیا ہے؟
کہا نہیں اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. اللہ نہیں ہے، اللہ کے نماز اللہ کے لیے ہے. اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ تو وہی ہے، اس کے لیے یہ نماز ہے. اللہ اور ہے، نماز اور ہے. دلیل کیا تھی؟ غیر اللہ سے مدد شرک ہے. آیت کہہ رہی نماز سے مدد طلب کرو، تو جب نماز اللہ نہیں ہے گویا غیر اللہ ہوئی، تو یہ دلیل تو وہی رد ہو گئی کہ چونکہ غیر اللہ سے مانگا ہے تو شرک ہے. کیونکہ جب نماز سے مدد مانگی جائے گی، جب نماز کو وسیلہ قرار دیا جائے گا، تو یقیناً نماز کا وسیلہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، یہاں تک بھی آ گئے نا، اب سوال کروں کہ یہ بتلائیے کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے، خاص تشہد کے اندر اگر درود کو چھوڑ دیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو جس کے وسیلے سے آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، اگر اسی کو وسیلہ قرار دے کے مدد مانگی جائے تو شرک کہاں سے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر سے مدد طلب کرو. مدد کیوں طلب کرو؟ یقیناً پروردگار عالم نے تمہیں چونکہ امتحان میں ڈالا ہے، اسی لیے وہ گویا تمہاری پشت پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دے رہا کہ ان اللہ مع الصابرین. یعنی کہ کیا؟ اب یہ بات اس طرح سے ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھایا ضرور جا سکتا ہے کہ اس آیت میں جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں امتحان میں ڈالا گیا ہے. صبر کربلا کے آئینے میں انہیں امتحان میں ڈالا گیا ہے. اور امتحان میں کس کس کو ڈالا گیا؟ آپ اور میں کیا شے ہیں؟ اللہ نے انبیاء کو امتحان میں ڈالا. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا. ابتلا وہی امتحان کے معنی میں آتا کہ ابراہیم کو ابتلا کیا، کس میں؟ کچھ کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے امتحان لیا. فَتَمَّهُنَّ، جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. یہ الگ بحث ہے کہ پہلے امتحان لیا، اور امتحان بھی کیسا سخت لیا. جان کا امتحان بھی لیا ہے، مال کا امتحان بھی لیا ہے، ابراہیم سے ان کی مائیں کا امتحان بھی لیا ہے. خدا معلوم بچے بیٹھے ہیں سامنے، ان کو تذکر دے رہا ہوں، ان کو بیان کر رہا ہوں کہ معلوم بھی ہے یا نہیں ہے. ایک امتحان بتلائے دیتا ہوں حضرت ابراہیم کا کہ انبیاء علیہم السلام میں سے یقیناً اولو العزم پیغمبران کی بات ہو رہی ہے. مائیں کا امتحان کیسے لیا ابراہیم کا؟ جانتے ہیں، گھر سے باہر تھے، گھر کا دروازہ مقفل تھا، لاک تھا. آئے دروازے کو ان لاک کیا، اپنے گھر میں آئے ہیں. جب گھر میں آئے تو دیکھا 3-4 جوان گھر میں پہلے سے موجود ہیں. سوال، کس کی اجازت سے اس گھر میں آئے ہو؟ جواب، اس گھر کے رب کی اجازت سے گھر میں آئے. ابراہیم سمجھ گئے کہ آنے والے کون ہیں. کہتے ہیں ابراہیم تمہیں ایک خبر دینے آئے. کیا خبر ہے؟ اللہ اس بستی میں عنقریب ایک شخص کو اپنا خلیل بنانے والا ہے. بستی کس کی ہے؟ مشرکین کی. بستی میں کون مسلمان ہے؟ کوئی بھی تو مسلمان نہیں ہے. اور فرشتہ کہہ رہا عنقریب ایک شخص کو خدا خلیل بنانے والا ہے. حضرت ابراہیم تڑپ گئے، کہا جلدی سے مجھے اس شخص کا نام بتلاؤ تاکہ میں اپنی باقی کی عمر اس کی خدمت میں گزار دوں. ہمارے پاس کوئی آئے، میرے پاس کوئی آئے، میں کہوں گا اتنی دیر سے آئے ہو، کب سے دعائیں کر رہا ہوں، اب پوری ہو رہی ہیں. یہ کس کا؟ یہ مائیں کا امتحان ہے. اسی طریقے سے مال کا امتحان لیا، وہ الگ واقعہ ہے، بہت سے واقعہ. اور آخر میں تو خیر اسماعیل کے ذریعے سے اس انداز سے بھی امتحان لے لیا. کتنے امتحانات کیے ہیں.
فتمہن، پس ادھر امتحان ختم نہیں ہوتا تھا، گویا ابراہیم کا نتیجہ برآمد ہو جاتا تھا. فتمہن، فا کا مطلب ہی بلا فاصل ہے. فتمہن، اس نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا. تخت بلقیس کہاں ہے اور سلیمان کہاں ہے؟ پوچھتے ہیں کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے گا. امتحانات سنیں انبیاء کے. تو عفریت جو کہ جن تھا اٹھ کر کہتا ہے نا میں لے کر آؤں گا. کب لے کر آؤ گے؟ کہا آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا. لیکن اسی اثنا میں ایک آواز اور بلند ہو گئی، اور وہ کس کی آواز تھی؟ وہ آصف بن برقیہ کی آواز تھی، جو کہتے ہیں انا آتی کبے، میں لے کر آؤں گا آپ کے لیے وہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ آپ کی طرف سے، طرفک اس سے قبل کہ میں آپ کی طرف سے اپنی پلک جھپکاؤں. اس آیت کو سمجھیے گا، یہاں سے ایک پھر نقطہ لگا رہا ہوں، نیچے حاشیہ لگا رہا ہوں، سمجھیے گا. دیکھیے جو آیت ہے ترجمہ ویسے ہی کریں جو آیت ہے، ادھر ادھر بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے. انا آتیکا، میں آپ کے لیے لاؤں گا، بے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک. ترجمہ یہ نہ کہیے گا کہ پلک جھپکتے لے آؤں گا، پلک جھپکتے کی بات آیت میں نہیں ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کہ آپ کی طرف سے پلک جھپکاؤں. پلک جھپکنے میں تو میاں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، یہ پلک جھپکنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب ذرا سمجھنا، ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے، میں آپ کی طرف سے پلک نہیں جھپکا رہا، یہ تخت آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا تھا انا آتیکا، میں لاؤں گا، یعنی میں یہاں سے جاؤں گا بھی، تخت کو لے کر آؤں گا بھی، آپ کی طرف سے پلک بھی نہیں جھپکاؤں گا. اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، یعنی میں انا آتیکا لفظ وہی ہے، میں لے کر آؤں گا، منگواؤں گا نہیں، گریب نہیں کرواؤں گا کہ کال کی لے کر آ جاؤ. میں لے کر آؤں گا، میں لاؤں گا، فضیلت میرے پاس ہے. انا آتیکا بے، میں آپ کے لیے لاؤں گا، جاؤں گا بھی، لے کر بھی آؤں گا، اور آپ کے سامنے سے پلک بھی نہیں جھپکا رہا. پلک نہیں جھپکا رہا، آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے وہاں دیکھ رہے ہوں گے. اب اگر کوئی روایت پڑھ دے کہ 40 جگہ دیکھے گئے تھے، حیرت میں نہ آنا. سلیمان کی آیت سنا، درود پڑھے محمد و آل محمد. میں دیکھ رہا ہوں جگہ کم ہو گئی ہے، اگر آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے اور آگے سمجھ جائیں گے، یہاں بہت جگہ ہے ماشاءاللہ. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بر حبیب خدا ختم الانبیاء پر انتر صلوات. جس کو من الکتاب کا علم تھا، اگر من الکتاب کی طاقت یہ ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو جسے ومن عنده علم الکتاب کا علم ہو تو اس کی طاقت کا کیا ہوگا. یہ وہی آیت ہے کہ جب پوچھنے والے نے جناب امیر سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا، وہ شخصیت جو مظہر العجائب ہو، وہ شخصیت
کہ جس کی فضائل کی کوئی انتہا ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس سے اچانک سے کوئی پوچھے کہ ایک فضیلت بتائیں، تو کون سی فضیلت بتائی جائے؟ نہیں کہتے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، یہ بھی نہیں کہتے کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے مجھے آغوش میں لیا، جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو جب پہلے ہی صورت دیکھی ہے اس عالم اسفل میں، وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا، جو غذا لی ہے وہ لعاب رسول اللہ ہے۔ تو تمام کی تمام فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ نہیں کہتے کہ میں کاندھے پہ بلند ہوا تھا اور میں نے بتوں کو توڑا تھا، نہیں کہتے کہ غدیر میں مولا ہوا تھا۔ کتنی فضیلتیں ہیں، جہاں دین مکمل ہو گیا وہ والی فضیلت بھی تو بیان ہو سکتی، لیکن نہیں کر رہے۔ دیکھنا یہ ہے فضیلت کون سی بیان ہو رہی، یعنی کہ ایک فضیلت تو یقیناً وہ ہے کہ جو بیان ہوئی ہے بہت ساری، لیکن ایک فضیلت وہ ہے جو خود مولا بیان فرما رہے۔ یہاں سوال ختم ہوا اور وہاں میرے مولا کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رات کی آخری آیت۔ یہ کافر تم سے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت اس طرح سے بھی پڑھیں تو لطف آتا ہے۔ اور لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، جھٹلایا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے جھٹلایا ہے، جنہوں نے حقیقت کو نہیں مانا ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، تم بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ میں بریکٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اردو ترجموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں آیت کا ذمہ دار ہوں۔ لست مرسلا، ترجمہ کیا ہے؟ تم بھیجے ہوئے۔ مرسلہ کسے کہیں گے؟ رسولہ، رسل بھیجنے کو کہتے ہیں، آزاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، وہیں سے رسول بنتا ہے اور اسی کو مرسل کہا جائے گا جس کو بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے لست مرسلہ، تم بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قل، اسے کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان شہیدن، گواہ۔ یہ گواہ کس کا گواہ؟ جو کیس پیش کیا گیا ہے اس کیس کا گواہ ہے نا۔ تو کیس کیا پیش کیا گیا ہے آیت میں؟ لست مرسلہ، تم بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ تو گواہی کس کی ہونی چاہیے؟ وہ کہہ رہا ہے بھیجے ہوئے نہیں ہو، تو گواہ آئے گا نا، نہیں بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ اور میں بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا؟ آپ نے رسول اللہ کی بات کو سنا اپنے کان سے؟ اچھا، جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ٹھیک، انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی؟ انہوں نے فرشتہ آتے دیکھا؟ انہوں نے وحی آتے ہوئے دیکھی؟ کوئی آواز سنی؟ رسول اللہ نے بیان کیا کہ میں کون ہوں؟ کہا میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ چونکہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو رسول اللہ نے کہا میں نبی ہوں، اور وہاں سے گواہی ہوئی کہ ہاں جی ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ بالکل سچے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو گویا رسول اللہ نے قول پیش کیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ انہوں نے ان کے قول کی گواہی دی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا آپ کی اور میری گواہی رسول اللہ کے قول کی گواہی ہوئی ہے نا، کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آیت کے اندر قول کی گواہی نہیں چاہیے، آیت کے اندر تو مرسلہ کی گواہی چاہیے۔ گواہ ایسا چاہیے جو یہ بتلائے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں مبعوث برسالت فرمایا ہے، یعنی کہ جب اللہ اعلان کر رہا یا جب اللہ مبعوث برسالت کر رہا تو انا و علی خلق من نور واحد، کوئی نور واحد ہونا چاہیے جو اس بات کی گواہی دے، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ
مرسلہ کی گواہی دے گا. وہ مرسلہ ایسے ہی ہے نا. اسی لیے عالم ذر میں جب گواہی طلب کی گئی, جب اقرار لیا گیا, آیت میں تو فقط یہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں. لیکن جب تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر بیان ہوتا ہے کہ اور گواہی بھی لی ہے, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی لی, علی کی ولایت کی گواہی بھی لی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مست کلندر مست کلندر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا بوزر کا مولا چمبر کا مولا علی. اسی لیے کہتے ہیں نا وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِهِرَاءٍ أَرَى نُورُ الْوَحْيِ وَأَشَمُّ الرِّيحَ الرِّسَالَةِ. میں ہر دور میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ. أَرَى نُورُ الْوَحْيِ, میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا. وَأَشَمُّ الرِّيحَ الرِّسَالَةِ, میں رسالت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا. اور پھر آگے کا جملہ وَلَقَدْ كَانَ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَتْ وَحْيٌ, میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی جب وحی نازل ہوئی. سوال کیا یہ کیوں چیخا, یہ چیخ کیسی تھی. دیکھیں سمجھیے, ہر بات جو ہے وہ لکھی بھی نہیں ہوتی. سمعت رنت الشیطان, میں نے شیطان کی, جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں شیطان کا نام لیا جا رہا ہے, میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. پوچھا گیا کہ یہ کیا تھا, یہ چیخا کیوں. تو جواب تو بعد میں دیا, پہلے تو رسول اللہ مسکرائے اور کہا یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو, جب میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. پھر کہا یہ چچا شیطان تھے, یہ اس لیے چیخے آئے کہ اب یہ نا امید ہو رہے ہیں گویا کہ وہ جو وحی کا سلسلہ رک گیا تھا زمین پر عیسیٰ کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. اس وحی کے سلسلے کے شروع ہونے پر شیطان نے ایک چیخ ماری ہے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر اس ملعون کی اس چیخوں کی آواز سننا چاہتے ہو نا, آج ہی سے یہ روٹین سیٹ کر لو, سو گے نہیں اس وقت تک جب تک کم از کم 10 آیات کی تلاوت نہ کر لو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. منالی سے ابھی عہد کر کے جائیں, 10 آیات کی تلاوت کروں گا, ملعون یقیناً چیختا ہی رہے گا. بس عزیزو آگے چلیے. تو اس نے انبیاء علیہ السلام کا بھی امتحان لیا اور اس نے آپ کا اور میرا بھی امتحان لیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے آپ کا اور میرا امتحان بھی لیا کہ خلق کیا موت کو, خلق کیا حیات کو. تفسیر پھر کبھی بیان کریں گے, لیکن ابھی فقط مجھے اس ٹکڑے پر آنا ہے کہ لیبلوکم. ادھر جب سلیمان کے اوپر یہ راز منکشف ہوا تھا کہ ان کے دربار میں وہ موجود ہے جو کہ ایسا باکمال ہے, اگرچہ ان کو تو معلوم ہی ہے, گویا ایک انداز سے انٹروڈکشن ہو رہا ہے ان کے وسیع کا دربار میں کہ دیکھ لو ایسا ہوتا ہے میرا وسیع. اور جب ایسا وسیع سامنے آیا تو برجستہ سلیمان کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا, میں گارنٹی سے کہوں کہ یہاں حافظ بیٹھے ہیں اس جملے کے, اگرچہ شاید معلوم نہ ہو کہ وہ حضرت سلیمان کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی. یہ حضرت سلیمان کا جملہ ہے. جیسے ہی یہ آیا نا سامنے, کہ جب سامنے تخت آ گیا تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. اب خدا معلوم ھذا تخت کو کہا تھا یا ھذا آصف بن برقیہ کی طرف کہا تھا. یہ ھذا کہہ کر وسیع کا انٹروڈکشن دینے کا سلسلہ سورہ نمل کی 40ویں آیت میں نظر آ رہا. ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی, تاکہ مجھے آزمائے. یہ ہے اصل نقطہ, یہ ہے آقا کہ جو نعمت مل رہی ہے نعمت نہیں ہے. کیا کہا تھا 2-3 دن پہلے کی
مجلس میں. نعمت نعمت نہیں ہے، امتحانی پرچہ ہے، امتحان ہے. تو حضرت سلیمان سمجھ گئے ایسی فضیلت رکھنے والا میرا وسیع، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران کر دیتا ہوں. اور کفران کرنے کا راستہ جو ہے وہ تو نبی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. یعنی دونوں راستوں میں سے کفران یعنی کہ کیا؟ یعنی نعمت کی بے قدری کرتا ہوں. نعمت کی بے قدری کیا ہے؟ ایک مرتبہ بنا دبا میں درود پڑھ دیجئے. صبر پہ آنا ہے ہمیں، اتنی تمہید بن رہا ہوں. نعمت کی بے قدری کیا ہے جانتے ہیں؟ نعمت کا کم سے کم حق کیا ہے اور نعمت کی بے قدری کیا ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو منزل آسان ہو جائے گی. یاد رکھیے، نعمت کا کم سے کم حق کیا ہے؟ نعمت کا کم سے کم حق یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اسے اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے. اس سے کم حق ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جس کام کے لیے دیا ہے جہاں پہنچانا چاہتے ہیں ہم تمہیں تو آپ وہاں تک پہنچ جائیے. یہ نعمت کا کم ترین حق ہے. بہت توجہ. یعنی اگر آپ کسی سے اس کی گاڑی ادھار کے لیے مانگ لیں، ایک دن کے لیے عاریتاً لے لیں اور جناب پورا دن استعمال کریں، اور پورا دن استعمال کے بعد جا کے اس کو وہ گاڑی واپس کریں، رات کو پورا دن استعمال کی ہے. ابھی بتائیے کہ اس کا حق کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو واپس کر رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، ایک تو حق یہ ہے کہ جس کام کے لیے لی تھی وہ کام کر لیا جائے. اب یہ جو واپس لوٹا رہے ہیں کس حالت میں لوٹانی چاہیے؟ کم سے کم حق کیا ہے؟ کم سے کم یہ ہے کہ جیسے لی تھی کم سے کم ویسے تو دے دو. اگر فیول پورا تھا تو جب واپس کرو تو پورا کر کے دینا نا، مطلب اتنا تو دینا. اور اگر آدھا تھا استعمال کر دیا ہے تو کم از کم آدھا تو پورا کرو. کیا ہی بات ہے کہ کچھ بڑھا دو، کیا ہی بات ہے تھوڑا سا اس کو صاف بھی کر دیا، کوئی سروس کرا دی، کوئی فریگرنس بھی رکھ دی کہ اس کو دیکھ کر اچھا بھی لگا. یہ اس کا اب تو آپ جتنا آگے لگ جا سکتے ہیں چلے جائیے. لیکن پتہ چلا جب واپس آئی تو ادھر سے بھی ڈینٹ پڑا ہے، ادھر سے بھی ڈینٹ پڑا ہوا ہے، ادھر بھی اسکریچز ہیں، اندر جو ہے وہ کیا کچھ پڑا ہوا ہے. ایسا ہوگا نہیں نا. کیوں؟ جس حالت میں دی تھی کم سے کم حق یہ تھا کہ اسی حالت میں تو واپس کر دینا. نتیجہ دے رہا ہوں. بتاؤ آنکھ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ زبان نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جب دی تھی تو آلودہ زبان دی تھی یا صاف ستھری زبان دی تھی؟ جب آنکھ دی تھی تو آلودہ آنکھ دی تھی یا صاف ستھری آنکھ دی تھی؟ مجھے بتاؤ کم سے کم حق کیا ہے؟ جب واپس لوٹاؤ گے تو کیسی لوٹانی ہے؟ صاف ستھری لوٹانی ہے یا آلودہ کر کے لوٹانی ہے؟ بس اگر یہی تصور کر لیا تو یقیناً میرے مولا سے جب کسی نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھٹ رہے ہیں تو یہی کہا تھا ٹھیک ہے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مخالفت میں استعمال نہ کرنا، اس کے بعد جو چاہے کرنا چاہو کر لو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو نعمت تمہیں ملی اس کی مخالفت میں اگر اس نے زبان دی ہے تو اس کا قانون بھی ساتھ ہی دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کی پرواہ کرو، وہ بات کہو جو درست ہو. یہ ایس او پی ہے زبان کا کہ زبان تو جو چاہے بولے گی لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کیا بولو؟ وہ بولو جو درست ہو. تو اس نے آزمایا ہے اور جب کبھی بھی آزمائش آتی ہے، نعمت یقیناً آزمائش ہے، اور جب نعمت آزمائش ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس آزمائش کا سلسلہ کہاں سے شروع کرو گے؟ ہم اور آپ نہیں تھے، ہو گئے. یہ ہونا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ موجود لے کر ہم یہاں موجود ہیں، موجود لے کر موجود ہیں. یہ پھر اس کے کتنے سارے مطالب ہیں، پھر پوچھئے گا ڈسکشن کے اندر. میں آپ کے سامنے ممبر پر موجود ہوں، یہ میرا وجود نہیں ہے، وجود اور ہے.
موجود اور ہے، اس موجود کی حقیقت وجود ہے. یعنی کہ اب چلیں مثال دے دیتے ہیں، لوگ پریشان ہوں گے کیا بات کر رہے ہیں. یہ جو میری آوازیں جگہ جگہ جا رہی ہیں، جیسے میری بہنیں سن رہی ہیں مجھے، وہ مجھے دیکھ نہیں رہی ہیں، آواز جا رہی ہے. ان کو آواز کیسے جا رہی ہے؟ اسپیکر سے. آواز کس میں سے نکل رہی ہے؟ اسپیکر میں سے. مائک کے ذریعے سے وہاں جا رہی ہے، نکل تو وہاں سے رہی ہے. تو آؤٹ پٹ ڈیوائس تو وہ ہے. تو ان سے پوچھیں گے یہ آواز کس کی ہے، تو کہیں گے زیغم رضوی صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں. تو آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ اسپیکر میں سے. کیا واقعتاً وہ آواز اسپیکر کی ہی ہے جو نکل رہی ہے، یا اسپیکر کے پیچھے کوئی مائک اٹیچ ہے اور مائک کے پیچھے کوئی صاحب موجود ہیں جو بول رہے ہیں، بول وہ رہے ہیں، آواز وہاں سے آ رہی ہے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر یہ ایکویشن سمجھ میں آ گئی ہے تو بس سمجھ جائیے کہ جو سامنے منبر پر موجود ہیں، آواز تو یہیں سے نکل رہی ہے، لیکن پیچھے کوئی وجود موجود ہے جو ان کلمات کو اس ترتیب سے بیان کر رہا ہے. کل یہی موجود سامنے ہوگا. اگر وجود یہاں سے رخصت ہو جائے تو پھر کوئی نہیں کہے گا کہ یہ زیغم رضوی ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ زیغم رضوی صاحب کی میت ہے. تو وہ زیغم رضوی کہاں گئے؟ کہا کل تک تو یہیں تھے، آج برزخ میں چلے گئے ہیں. گویا وہ موجود کے ساتھ وجود کا رشتہ جب یوں ٹوٹ جاتا ہے، اسی کو موت واقع ہونا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو آزمائش ہے، اور آزمائش یعنی کہ پورا وجود آزمائش ہے. یہ آزمائش ہے، نعمتیں آزمائش ہیں. کرنا کیا ہے ان نعمتوں کا؟ کہا ان نعمتوں سے کرنا یہ ہے کہ تم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے. ریپیٹ مائی ورڈز، مقام ناٹ مقام. بیان کر چکا، مقام جگہ، مقام درجہ. تمہیں وہ درجہ حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہم نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے. تو اس کام کے لیے یقیناً تمہیں مدد درکار ہوگی. مشکل ہے نا، تو مشکل میں مشکل کشائی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس مشکل کشائی کے لیے یقیناً تمہیں مدد درکار ہوگی. تو کیا کرو؟ استعینو، مانگو نا مدد. بالصبر والصلاۃ، صبر سے، صلاۃ سے. تو پروردگار اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا مفہوم کیا ہے. میرے ذہن میں تو یہ پکچر ہے کہ صبر کرو یعنی کہ کیا؟ یعنی sit back and relax and do nothing. صبر کرو، صبر کرو، ایسے ہوتا ہے. صبر کرو. کسی نے ظلم کر دیا ہے، صبر کرو، کرنے دو ظلم، بس تم چپ ہو جاؤ، صبر کر لو. یعنی کہ بچے نے یہ مفہوم لیا کہ صبر کرو یعنی کہ کچھ نہ کرو. اور مزے کی بات ہے کچھ بھی نہ کیا، while you are doing nothing but asking from Allah کہ I did nothing, so give me that much reward. ایک امپلائی کہے امپلائر سے کہ ایک کام نہیں کیا پورے مہینے، سیلری پوری تو بونس کے ساتھ. وہ کہے گا وہ تو بعد میں ہے، پہلے ٹرمینیشن لیٹر لے لو. تو کیا کچھ نہیں تو مانگو کہ کیا؟ صبر کا مطلب اگر کچھ نہیں لینا ہے، جب کچھ نہیں کیا تو نتیجہ کچھ نہ ہونے کی صورت میں نکلے گا. اور جب کچھ نہیں کرنے کا نتیجہ کچھ نہ ہونے کی صورت میں نکلے گا تو پھر مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کہا دیکھا صبر کا کہا گیا تھا، پرانی باتیں ہو گئیں، چھوڑو یہ تو پچھلوں کے قصے ہیں، اب ذرا نئی دنیا ہے، ذرا ریوائز ہونا چاہیے ان قوانین کو. آپ نے لفظ لیا قرآن سے اور جو مطلب لیا وہ ڈکشنری سے، وہ اپنا رائج معنی لے لیا، یہی غلطی ہے. جو مطلب لینا ہے وہ بھی قرآن سے لینا ہے. جو لفظ لیا ہے اگر قرآن سے لیا ہے تو مطلب بھی قرآن سے لو. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو. کس چیز کے لیے؟ ہم نے تمہیں مسافرت میں قرار دیا ہے. گویا تم نعمتوں کے استعمال، یا یوں کہیے کہ نعمتوں کے صحیح استعمال کی مشق کر رہے ہو. تم امتحان دے رہے ہو، تم مشکل میں ہو کہ اس مصیبت تو نہیں کہہ رہے، لیکن ان نعمتوں کو تم وہاں استعمال کرو جہاں وہ دیکھنا چاہتا، اور کفران کی طرف نہ چلے جاؤ. ایسے
رات پر چل رہے ہو کہ جہاں پر تم لیفٹ بھی جا سکتے ہو رائٹ بھی جا سکتے ہو، لیکن ہمت اور دل جمی کے ساتھ اس سیدھے راستے پر گامزن ہو. اس سیدھے راستے پر گامزن رہنے کے لیے تم مدد طلب کر رہے ہو صبر سے. یعنی صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام صبر ہے. اور وہ صبر کیا کرنے کا نام ہے؟ مشکل حالات میں مشکل سے لڑتے ہوئے سفر کے جاری رکھنے کا نام صبر ہے. ایسے ہی شخص کے لیے پروردگار کا اعلان ہے، ان اللہ مع الصابرین. تم سفر جاری رکھو، میں اللہ تمہارے ساتھ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا؟ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ماں سمجھ میں آیا؟ یہ جو ماں ہے یہ اب سمجھ میں آیا کہ ساتھ کیوں ہے. اس لیے کہ تم سفر کر رہے ہو، جس جگہ پہ پہنچو گے اللہ کو ساتھ پاؤ گے، کیونکہ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینا، اپنے عہد کو وفا کرنا، یہ صبر ہوگا. ایسے صبر کرنے والے پروردگار عالم نے خصوصیات بہت سی بیان کی ہیں، لیکن میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. تو پروردگار عالم نے ایسوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کیا کرتے ہیں، یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے یظنون. یظنون نکلتا ہے ظن سے. اس کا مطلب اگرچہ گمان لیا جائے، لیکن گمان کو یہاں پر ہم یقین کی منزل پر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے، یقین ہے کہ یقیناً وہ پروردگار عالم سے ملیں گے. ملاقی کا مطلب ملاقات کریں گے. ملیں گے تو سب، لیکن یہ اس کیفیت میں خدا کے ساتھ، خدا سے ملیں گے کہ گویا اپنے عہد کو پورا کر رہے ہوں گے. اور آخری جملہ وَأَنَّهُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ پروردگار نے ان کو کہا ہے کہ انہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ الیہ راجعون ہیں، جو ان کی طرف، خدا کی طرف رجعو یعنی واپس لوٹنے والے ہیں. یہی صفت بیان ہو رہی سورہ بقرہ کی دوسرے مقام کے اوپر کہ جہاں پروردگار عالم نے کچھ اور لوگوں کو اس انداز سے بیان کر دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائے گا تمہیں بھوک سے، پیاس سے، اور جناب اموال کے کم ہو جانے سے، ثمرات کے کم ہو جانے سے، اور جان سے. صابرین کو وبشر الصابرین، لیکن جو صابرین ہیں انہیں تم بشارت دے دو. کیا، کون ہے صابرین؟ ابھی یہاں پر آدمی کیا کہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو اللہ نے ان لوگوں سے جب مخاطب ہوا تو وہی جو خواہش ان کی یقین ہے اسی کو سامنے رکھ دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت پڑی قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان پر مصیبت پڑی تو انہوں نے یہی کہا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک جملے سے کربلا سامنے آ گئی. اب بتائیے، پروردگار نے آزمایا بھوک سے، پیاس سے، اولاد کے کم ہو جانے سے، ثمرات کے کم ہو جانے سے. بس عزیزوں ایک چیز کا خیال رکھیے گا،
اگرچہ آیت کے اندر تو من الخوف ہے، من الجوع ہے، خوف میں سے آزما لیا ہے، لیکن کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عزیزوں خوف میں سے نہیں، خوف ہی خوف نظر آتا ہے، یقیناً بھوک ہی بھوک نظر آتی ہے کہ کیا جوان، کیا بوڑھا اور کیا کوئی بچہ، اگر آوازیں آ رہی تو العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں عزیزوں۔ ایسا 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 مصیبت کا عالم ہے کہ کہیں سے واہ مصیبتا واہ حسینہ، کیسی کیسی آوازیں آئی ہیں۔ اور عزیزوں آہستہ آہستہ عاشور کا دن گزرتا گیا، ایک ایک ناصر جاتا رہا، اور شہادت کے بعد میرا مولا ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتا رہا۔ ذرا سمجھ لو کہ امام کے اوپر کیا وقت گزرا ہوگا، ذرا تصور کریں، ان جملوں کو سنیے نہیں، ان کو محسوس کریں کہ ایک پیاسا ہے کہ جسے وطر الموتور کر دیا ہے، اس کو دکھ اس بات کا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہے اور امت نے اسے تنہا کر دیا ہے۔ صبح سے جاتا ہے، ایک لاش واپس لانے نہیں پاتا کہ دوسری لاش وہاں تیار ہوتی ہے، دوسری لاش آنے نہیں پاتی کہ تیسری لاش بھی تیار ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے جو سب کے لاشیں تو اٹھا اٹھا کر لایا، لیکن جب اس پر اپنا وقت پڑا تو کوئی نہیں تھا جو ان کا لاشا اٹھا کے لا سکے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو میرا مولا یقیناً تھک گیا، آخری وقت ہے، آخری وقت میں میرے مولا نے لشکر یزید کو مخاطب کر کے بس اتنا ہی کہا ہے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، اگرچہ سامنے مخاطب تو فوج ہے، لیکن عزیزو حسین کا استغاثہ فقط سامنے والوں کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر آج 1445 ہجری میں بھی ذرا سماعتوں کو بلند کیا جائے تو حسین کا استغاثہ آج بھی موجود ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو اولاد رسول کی مدد کرے۔ عزیزو راوی لکھتا ہے کہ پہلی آواز بلند ہوئی ہے نا تو جواب میں ملائکہ نازل ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ میرے مولا نے رد کر دیا۔ جانتے ہیں وہ ملائکہ جو اترے تھے وہ گئے کہاں؟ مدد تو نہیں لی ہے نا۔ راوی ہے، روایت میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ جماعت جو اتری تھی 1400 سال گزر گئے، آج بھی کربلا معلیٰ میں ہے۔ کرتی کیا ہے؟ کرتی یہ ہے کہ جو لوگ میرے مولا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، جنوں کی جماعت آ گئی، جنہوں نے کہا مولا ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ عزیزو میرے مولا نے جنوں سے مدد بھی نہیں لی۔ اب ذرا حسین کے استغاثے کو سمجھیے۔ اگرچہ منزل مصائب میں ہم تقریباً داخل ہو گئے ہیں، لیکن مصائب فقط سننے کے نہیں، ذرا محسوس بھی کیجئے اور اس میں سمجھیے کہ میرا مولا جو مدد مانگ رہا ہے وہ مدد کون سی ہے کہ جو میرا مولا طلب کر رہا۔ عزیزو ملائکہ سے مدد نہیں لی، جنوں سے مدد نہیں لی، تیسری آواز بلند ہوئی اور وہ ہر باب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے۔ میرا مولا سمجھ گیا، گویا ایک سپاہی ہے جس نے جھولے سے لبیک کہا ہے۔ وہ سپاہی ایسا ہے کہ توحید بھی حیران ہے، اس نصرت دی پر معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے۔ عزیزو اس انداز سے واپس لوٹے، کیا دیکھا کہ بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ سن رہے ہیں نا، بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزو مقاتل لکھتے کہ صبح سے
علی اصغر میں کوئی حرکت نہیں تھی، بار بار دیکھتی تھی کہ زندہ ہے یا چل بسا۔ وہ علی اصغر جس میں صبح سے کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، میرے مولا کا استغاثہ بلند ہوا، خود کو چولہے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، راکب دوش پیغمبر نے، وہ جو رسول اللہ کے شانوں پر سواری کیا کرتے تھے، انہوں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ کیا شان سے یہ مجاہد کربلا کے بن میں لڑنے کے لیے اس انداز سے جا رہا، ماں نے کرتے کی آستینوں کو پلٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا اس انداز سے ماں کا سایہ کیے ہوئے فوج اشتیاء کی طرف بڑھے۔ یہاں فوج اشتیاء دیکھ رہے کہ حسین ابا کے دامن میں کچھ چھپائے آ رہے ہیں، یہ ملائن سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں۔ عزیزو، بس یہاں ابا کا دامن ہٹایا، علی اصغر کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا۔ اللہ اکبر۔ مختصر کر رہا ہوں، بچے نے عزیزو، بچے نے اپنے سوکھے ہوئے لبوں کی کمان میں سوکھی ہوئی زبان کا تیر جوڑا اور فوج اشتیاء کی طرف پھینک دیا۔ عزیزو، یہ فوج اشتیاء جو کیسی کیسی لڑائی دیکھ چکی ہے، لیکن اس بچے کے اس وار کو جو دیکھا، اشتیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فوجیں منہ چھپا چھپا کے رونے لگی۔ عزیزو، ملائن کی فوج میں کوہرام مچ گیا، یہاں ہمارے ساتھ پریشان ہو گیا۔ ہرملا کو حکم دیا، یا ہرملا ابدا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹا کر دے۔ ارے حسین تو اس وقت کلام کر بھی نہیں رہے تھے، کون تھا جو حسین بن کے کلام کر رہا؟ ابدا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹا کر دے۔ یہاں اس ملعون تیر جوڑا۔ عزیزو، ایک جملہ کہوں گا، اس کو محسوس کرنا۔ عزیزو، جو تیر جوڑا تھا نا، مکتب لکھتا ہے علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ تیر سے شعبے چلا اور فَاسْبَحُوا طِفْلِ مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، اور بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے ابا کا دامن کیا، اب خیمے میں آئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی عمل آپ دہراتے ہیں۔ عصر عاشور، اسی عمل کی تاسی میں چند قدم آگے جاتے ہیں، چند قدم پیچھے آتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ کہتے ہوئے۔ عزیزو، میرا مولا کچھ قدم آگے بڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ راوی نے لکھا اور ارباب مقاتل نے لکھا کہ میرا مولا خیمے میں جانا چاہتا، لیکن پھر پیچھے ہو جاتے، پھر خیمے میں جانا چاہتے، لیکن عزیزو، میرا دل کہتا ہے، میرا مولا بتلا رہا ہے تاریخ کو، دیکھو حسین کے قدموں میں کوئی جنبش نہیں ہے، اس امتحان میں کامیاب ہے۔ عزیزو، ماں کو بلایا، آخری جملے سنے، بس اگلے سال نہ جانے کس کو یہ مسائل نصیب ہو گئے۔ جب آخری جملے ماں کے سامنے، بچہ خاموش ہے، ابا کا دامن بادشاہ کے اوپر ہوا ہے۔ ماں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بس کہا کہ بچے کو پانی پلا لیا ہے۔ دوسری روایت میں بی بی
سکینہ سے یہ جملہ ہے کہ بہن دوڑتی ہوئی آئی کہ بھائی کو پانی پلا دیا. حسین کے پاس کوئی جملے نہیں ہے کہنے کے لیے. وسیبہ کا دامن ہٹا دیا. وسیبہ کو ہٹانا تھا. ماں نے علی اصغر کے چہرے کی طرف اور گلو کی طرف دیکھا. ایک جملہ کہا ہے عزیزوں, پورا مقتل ایک طرف اور بی بی کا یہ ایک جملہ ایک طرف. یقیناً قتل ہونے پر حیرت نہیں کی, بس اتنا کہا یا بنیا اب مسلم کا ینہر. اے میرے لختے جگر, کیا بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی. ذوالفقار بھی کہہ رہی ہوگی مولا معلوم نہیں تھا یہ خدمت بھی کرنی ہوگی. عزیزوں کرم ریتی تھی. کربلا کی کرم ریتی علی اصغر کا. کبھی کوئی 6 مہینے کا بچہ دیکھے تو سمجھ میں آئے گا. کربلا کی گرمی سمجھ میں آئے گی. ارے گرم ریت ہٹاتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں علی اصغر کو. ابھی وقت نہیں ہے, پھر بیان کروں گا, مگر اتنا سمجھ لیجیے گا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مقتل نے لکھا ہے کہ بقاء الحسین بکاء الشدیدہ, حسین نے شدید گریہ کیا ہے. 3 مقامات اپنی جگہ پھر بیان کروں گا. ان 4 میں سے چوتھا مقام یہی تھا. عزیزوں جانتے ہیں کس طریقے سے دفن کیا؟ قبر میں لٹایا, عجیب انداز سے مٹی دیتے, پیروں کی طرف سے مٹی برابر کرنا شروع کر دی. جب ننھا سا چہرہ باقی رہ گیا, حسین علیہ السلام نے اپنا چہرہ لیا کر کے عزیزوں وقت گزر گیا. علی اصغر کی تدفین ہو گئی. عزیزوں بس آخری جملہ, ایک جملہ آپ سنیے, ایک جملہ سنیے گا. مقتل کا جملہ. جب کربلا گزر گئی, جب عاشور گزر گیا, دوسرے دن جب انہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا, میری بی بی سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. عزیزوں لاشا پامال ہے, سکینہ لاشا چھوڑ نہیں رہی ہے. یا شمر تازیہ نے مارا, تازیہ سے چھڑایا گیا. عزیزوں بچی نے جیسے ہی بابا کو چھوڑا اب اپنی اماں سے لپٹ گئی. ایک جملہ کہا, عزیزوں کہتی ہے اپنی اماں میں نے بابا کی آواز سنی ہے. بابا مجھ سے کہہ رہے شیعتی مہما شریف تم مائی نظرین فذکرونی. اے میرے شیعو, جب کبھی پانی پینا مجھے یاد کر لینا. اور جو اگلا جملہ تھا عزیزوں, علی اصغر کی تدفین یاد رکھنا. اگلا جملہ ہے لیتکم. عزیزوں وہ جو 3 موقع تھے اس میں حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا, لیکن علی اصغر کا معاملہ ایسا ہے میرے مولا نے آپ کو یاد کیا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی للطفل معابو ای یرحمونی. اے میرے شیعو کاش کربلا میں ہوتے, دیکھتے میں کیسے علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں, اور ان ملائن نے مجھ پر رحم نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. به یاد لب یک شبم خواب رو نداشتم, کنار تن بی سر کاسه